अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफाना जैदी। नाज़रीन, पनामा का हंगामा जारी है और पनामा के इस हंगामे ने जहां एक जानिब शरीफ खानदान में हलचल मचा रखी है, तो अब सियासी मैदान में भी खासी उथल पुथल दिखाई दे रही है। बहुत से सियासतदानों और सियासी जमातों का ये कहना है कि अब वज़ीर आज़म अपना इखलाकी जवाज़ वज़ीर आज़म रहने का खो चुके हैं और उन्हें इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और बहुत सी सियासी जमातें बज़द हैं कि वज़ीर आज़म को अब हर सूरत में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात की जाए और हुकूमती अकाबिरीन के हवाले से अगर बात की जाए, तो वो भी इस बात पर बज़िद दिखाई दे रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर से अपील की जाएगी और इस फैसले के हवाले से JIT की रिपोर्ट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा। बहरहाल आज दिन भर ये सूरत हाल देखने में आई, सुप्रीम कोर्ट में क्या मामलात रहे और सारा दिन जो सूरत हाल चलती रही। मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। हाफिज ज़ैन अली मेरे साथ मौजूद होंगे, सुल्तान शाह मेरे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला इन दोनों के साथ आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पनामा के हंगामे की। पनामा लीक्स के पेपर्स आते ही जो पाकिस्तान में एक सियासी हलचल देखने में आई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस किस्म की जद्दोजहद का आगाज किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और खास तौर पर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, ये सियासी जद्दोजहद को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नाम दे रही है करप्शन से पाक पाकिस्तान बनाने का। और उनका ये कहना है कि ये जद्दोजहद मुस्लिम लीग नून के हवाले से या फिर शरीफ खानदान के हवाले से नहीं है, बल्कि चोरों लुटेरों से मुल्क को और मुल्क की सियासत को पाक करने के हवाले से है। लेकिन बहरहाल ये दावे कहां तक सच्चे साबित होंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किए गए वादे कहां तक सच्चे साबित होंगे और वफा होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। हाफिज ज़ैन अली के साथ मैं इब्तिदा करना चाहूंगी। हाफिज ज़ैन अली, आपको खुशामदीद कहती हूँ स्टूडियोज में। सुल्तान शाह, आपको भी मैं खुशामदीद कहूंगी। आगाज आपसे करूंगी तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है। अब तो बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि वाज़े तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल इरफाना, अब जो है वो तमाम सियासी जमातों की जानिब से दबाव जो है वो वज़ीर आज़म साहब पर आ चुका है। और हमने बाज़ लोग जब ये कंपेयर करते हैं कि 2014 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इन्हीं तकरीबन इसी सिचुएशन का सामना था, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सड़कों पर थी, पाकिस्तान अवामी तहरीक सड़कों पर थी। हमने देखा कि इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना दिया गया था। और उस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में यही फ़र्क है कि आज तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा कर रही हैं कि वो इस्तीफ़ा दें। ताहम जो सबसे उसमें अहम पहलू है वो यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है और उसकी हेयरिंग अब दोबारा स्टार्ट हो गई है। अमल दरामद जो JIT की रिपोर्ट है उस पर अमल दरामद केस की समाअत हुई है। तो अब देखना ये है कि ये जो सियासी जमातें हैं ये कितना प्रेशर वज़ीर आज़म साहब पर डाल सकती हैं। लेकिन चूँकि जो वज़ीर आज़म साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हुकूमत के जो वज़ीर हैं या जो शरीफ फैमिली को डिफेंड कर रहे हैं, वो बिल्कुल मेरा ख्याल है इस मूड में नहीं दिखाई दे रहे कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा देंगे। इससे पहले बेशतर दफ़ा हम मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में और आज भी दिन भर हम ये बात करते रहे हैं कि जो हुकूमत के वज़रा हैं, तमाम तर ये जो सिचुएशन ख़राब हुई है इसमें हुकूमत के जो वज़रा हैं, जो शरीफ फैमिली के करीबी लोग हैं, उनका ज़्यादा कसूर हमें दिखाई देता है। जब आपको याद होगा इरफाना के JIT की इन्वेस्टिगेशन जारी थी, रोज़ाना पेशियाँ हो रही थी, जिस तरह के बयानात वफाकी वज़रा की जानिब से आए, जिस तरह की स्टेटमेंट्स वफाकी वज़रा ने दी, तब ये ज़ाहिर हो रहा था कि हुकूमत को या शरीफ ख़ानदान को ये लग रहा है कि मामलात ख़राब होने जा रहे हैं। और आज जो पहला दिन था और बड़ा इंपॉर्टेंट डे इसको कहा जा रहा था, और आज भी आप देखें कि जो समाअत एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई और उसके बाद जैसे दानियाल अजीज़ और मरियम औरंगज़ेब ने बाहर आकर जिस तरह की गुफ्तगू की, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि केस पर या तो कानूनी तौर पर ग्रिप नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, चूँकि जो अंदर बात हो रही थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट आकर बाहर बात की। और इसी तरह हमें उस दिन भी दिखाई दिया था इरफाना, जिस दिन JIT की रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में JIT ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी, उस दिन भी हमने यही देखा कि जिस दिन शाम को हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब तमाम लोग ये कह रहे थे कि शायद ये बिल्कुल वो मुहावरा है कि सवाल गंदम जवाब चना, उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें दिखाई दे रही थी। तो ये सारी सूरत हाल वज़ीर आज़म साहब के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन। और जैसे बात का आगाज़ आपने किया कि तमामी सियासी जमातें अब मुतालबा कर रही हैं और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है, जो वज़ीर आज़म साहब के एतराज़ात हैं या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के
JIT پر اعتراضات ہیں ان کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر, یہ دیکھنا بھی باقی ہے. بالکل ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو دیکھنا باقی ہے, لیکن اگر ہم سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات کریں تو اتحادی جماعتوں کے حوالے سے سلطان میں آپ سے جاننا چاہوں گی, بلاول نے کہا کہ جلدی اتحادی جماعتیں بھی چھوڑ دیں گی وزیر اعظم کو اور جلدی وہ اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہوں گی, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ عرفان, اس سے پہلے کہ میں اتحادی جماعتوں پہ آؤں گا, میں ابھی زین نے کہا کہ مسلم لیگ نواز کے جو وزراء تھے اور جو اراکین پارلیمنٹ تھے, جو اسپوکس پرسن تھے, انہوں نے آ کے بہت زیادہ کام خراب کیا. اس پہ تھوڑا سا ڈفر میں کروں گا کہ ایک ہے لیگل بیٹل اور ایک ہے پریکٹیکل بیٹل جس کو آپ پولیٹیکل بیٹل کہتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس چیز پہ کوئی اختلاف نہیں کہ جو وفاقی وزراء کی جانب سے زبان استعمال کی گئی وہ غلط تھی, لیکن وہ خاموش نہیں ہو سکتے تھے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف, شیخ رشید جو کہ پیٹیشنر تھے, جماعت اسلامی جو پیٹیشنر تھی, وہ مسلسل حملے کر رہے تھے, خاص طور پہ تحریک انصاف اور شیخ رشید. وہ مسلسل ہر ہیئرنگ کے بعد باہر آگے پریس کانفرنسز, اور جو کورٹ لگتی تھی کورٹ کے اندر, اس کے باہر ایک کورٹ لگائی جاتی تھی, اس کو میڈیا ٹرائل بھی کہنا غلط نہیں ہوگا. اس پہ جو فیڈرل منسٹرز تھے, جو اسپوک پرسن تھے, ان کا بولنا بہت زیادہ ضروری تھا. کیس جس طریقے سے اس وقت JIT نے رپورٹ دیا, سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ JIT کی رپورٹ بائنڈنگ نہیں ہے سپریم کورٹ. ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ جو JIT کی رپورٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ اعتراضات آنا شروع ہو گئے. خواجہ حارث نے آج اسحاق ڈار کی طرف سے اعتراضات لگائے, نواز شریف کی طرف سے اعتراضات لگائے, ابھی کل اعتراضات اور لگنے ہیں. مریم نواز شریف کے اعتراضات آنے ہیں, حسین نواز کے اعتراضات آنے ہیں, حسن نواز, اسحاق ڈار, کیپٹن صفدر, یہ تمام لوگ جو پیش ہوئے, انہوں نے ابھی اپنے اپنے اعتراضات دینے ہیں, جو وہ تمام پریس کانفرنس میں وہ کرتے رہے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ لنڈن میں تھے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی, میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں علم یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں بھی انہوں نے اپنا اعتراض لگایا ضرور, لیکن اب وہ اعتراضات پریکٹیکلی سامنے ہے. اداروں کی جہاں بات کی جا رہی تو اداروں پہ JIT پہ تو بہت زیادہ حملے کیے گئے. آج جو اعتراض سامنے ہے جس میں ایک ISI کے افسر پہ بھی اعتراض لگا دیا گیا, JIT کے اراکین پہ بھی اعتراض لگا دیا گیا, وہ اس لا فرم پہ بھی اعتراض لگا دیا گیا جو کہ واجد زیاد صاحب کے اپنے ہی کزن کی تھی. تو اعتراضات کا سلسلہ بھی جاری ہے. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ سزا سناتی ہے, آیا اسپیکر کو ریفر کیا جاتا ہے, آیا نیب ابھی تحقیقات کرتی ہے. تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس لگتا ہے ابھی مسلم لیگ نواز اس میں استعمال کرے گی. اور جہاں تک بلاول بھٹو کی بات ہے تو پیپلز پارٹی واضح ہے کہ پہلے وہ عدالت جانے کے حق میں نہیں تھی, لیکن آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کے جو اراکین تھے وہ بھی سپریم کورٹ میں پہنچے, کافلی کے اراکین بھی پہنچے, اور دیگر سیاسی جماعتوں کے اراکین بھی ہمیں سپریم کورٹ میں نظر آئے. تو اب بلاول بھٹو, ان کی جماعت, وہ بھی اب میدان میں آ رہی, کیونکہ ایک وہ اپنی غلطی شاید اندر تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاناما پہ مسلم لیگ نواز کو فری ہینڈ شاید دے دیا تھا, اور جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ نہ جانے کا اعلان کیا, کیونکہ رحمان ملک کے آپ کو وہ سٹیٹمنٹ یاد ہوگا, اس میں رحمان ملک نے کہا کہ ہماری پچ پہ کھیلا جائے گا, جبکہ رحمان ملک کے بارے میں بھی جو JIT نے کہا کہ رحمان ملک نے دھوکہ دیا, رحمان ملک ناقابل اعتبار آدمی. تو سچویشنز ابھی انفولڈ ہوں گی, کل کا دن, اس کے بعد یہ کتنا عرصہ لگتا ہے, آیا سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتا ہے یا فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت پڑتی ہے, تو ابھی وقت لگے گا. اور اسی میں مجھے عرفانہ یہ ایڈ کرنا ہے جو سلطان نے بات کی نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی, میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. بہرحال آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آج آپ جتنے ٹی وی ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیں, اس تمام تر پاناما کا جو سہرا ہے وہ ایک سنگل جماعت جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے, اور جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا آئندہ بھی بہت نقصان ہوگا اگر وہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب کے حق میں آتا ہے یا وزیر اعظم کے خلاف آتا ہے. بہرحال اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو, جو درخواست پیپلز پارٹی کو دینی چاہیے تھی یا فریق بننا چاہیے تھا پاناما کیس میں, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بنی, اور اس کا کریڈٹ جماعت اسلامی کی آپ دیکھ لیں, جماعت اسلامی بھی درخواست گزار ہے اسی کیس میں. لیکن بہرحال تمام لوگ, تمام جماعتیں بھی, پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کا کریڈٹ لے رہی ہے, اور بہرحال ان کو لینا بھی چاہیے, چونکہ ایک سال جو جنگ چلی ہے یہ پاناما کی, ٹی وی پر بھی ہم نے دیکھا, سڑکوں پر بھی دیکھا, اب سپریم کورٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا نقصان ہوا ہے عرفانہ. صحیح. اچھا میں جی قطع کلامی کی معذرت, زین میں سلطان کی طرف ذرا جانا چاہوں گی. سلطان آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو JIT کی رپورٹ نے لوہا دہکا دیا ہے سیاسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو. پاکستان پیپلز پارٹی کے اس قسم کے بیانات اس وقت میں دینا, کیا یہ ضرب ثابت ہوں گے اس لوہے پر, یا اب یہ وار بے سود ہے؟
اچھا دیکھیں پولیٹیکل گراؤنڈ میں آپ میدان اب چھوڑ نہیں سکتے خالی, کیونکہ جو سچویشن اب ڈیولپ ہوگی پاکستان کے اگر آپ تاریخ میں جو تو ہمیشہ سے 2 پارٹی سسٹم رہا ہے, جس میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے برسر اقتدار اور اپوزیشن کے مزے لیتے رہے ہیں دونوں. اب پچھلے کچھ عرصے میں پی ٹی آئی سامنے جس کو ایک مضبوط اپوزیشن کا نام دیا گیا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک بہت خوبصورت طریقے سے اور ایک بہتر انداز سے اپوزیشن چلائی, اور شاید پہلی مرتبہ اتنی مضبوط اپوزیشن نظر آئی ہے. پیپلز پارٹی نے اس میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاناما میں خاموشی اختیار کر کے پولیٹیکل اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر لیا, لیکن ابھی جس طرح زین نے جماعت اسلامی کی بات کی تو آج کی ہیئرنگ میں جو سب سے مزیدار بات وہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی کے وکیل نے جس طرح اپنے دلائل پیش کرنا شروع کیے تو ان سے پوچھا گیا آنریبل جج نے کیا آپ کے پاس کوئی دلائل ہے, کیونکہ وہ باتیں پڑھ کے بتا رہے تھے جو جی آئی ٹی رپورٹ کے اندر موجود تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں. تو اس پہ عمران خان نے مشورہ دیا تھا سراج الحق کو, جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ صرف اور صرف نواز شریف کے مستعفی ہونے کا یا نواز شریف کی نااہلی کا مطالبہ کریں, کیونکہ جو جماعت اسلامی کی جو پٹیشن ہے اس میں صرف نواز شریف نہیں, اس میں وہ تمام 200 اراکین جن کا نام پاناما لیکس میں آیا تھا, اور ان سے وہ مطالبہ کریں کہ کرپشن کے خلاف ان تمام کا احتساب ہونا چاہیے, جبکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کا احتساب ہونا چاہیے. اس میں سب سے عام جو پٹیشن ہے وہ شیخ رشید کی, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 62 اور 63 لگتا ہے, جس کے تحت وزیر اعظم نواز شریف کو گھر جانا چاہیے. اور آج وہی بات جو شیخ رشید پچھلے کئی روز سے میڈیا میں کر رہے تھے, اس پہ نعیم بخاری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم پاکستان کو بلایا جائے اور ان سے جرا کی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت نعیم بخاری کے جو انہوں نے استدعا کیا عدالت سے اس کو منظور کرتی ہے, کیا نواز شریف کو دوبارہ بلایا جاتا ہے یا ان کے کسی خاندان کے فرد کو دوبارہ بلایا جاتا ہے, کیونکہ ابھی جے آئی ٹی کی رپورٹ کو سپریم کورٹ نے اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا. ابھی اعتراضات کا وقت ہے, اعتراضات لگیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے جے آئی ٹی نے کہ آیا جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگز ہیں انہی فائنڈنگز کو بنیاد رکھتے ہوئے کیا نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. ایک چیز تو بہت زیادہ واضح ہے کہ جو پرائم منسٹر کا کیمپ ہے نواز حکومت کا, اس میں اس وقت شدید وہ مشکلات کا شکار ہیں, پریشان ہیں کہ کیا اگلا سٹیپ ہوگا, کیونکہ وہ سوچ بچار میں مبتلا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو وکلا کی ٹیم جس نے پہلے جی آئی ٹی میں ناراضگی بھی کافی ہے, ناراضگی بھی رپورٹیں سامنے آ رہی, جو ایک خبر یہ سامنے آ رہی کہ اندر سے ہی کچھ لوگوں نے شاید جے آئی ٹی کے افراد کو اب جو ثبوت ہے وہ فراہم کیا. تو یہ اس چیز پہ وزیر اعظم پریشان ہے. چودھری نثار منظر عام پہ نہیں ہے, نظر نہیں آ رہے. اوپر سے شہباز شریف کے خلاف بھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو لاکھوں روپے کے جو گفٹس ہیں وہ بھجوائے, مطلب پیسے کی مد میں گفٹس دیا, اور اس کے بعد جو رمضان شوگر مل ہے, چودھری شوگر مل ہے, اس کے حوالے سے بھی اب کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو دونوں طرف چیزیں چل رہی, جبکہ مسلم لیگ نواز اس وقت انحصار کر رہی جو عمران خان کے خلاف کیس بالکل ٹھیک ہو گیا. زین آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی, اب بتائیے مسلم لیگ نون کے اعتراضات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں جن اعتراضات کے ساتھ مسلم لیگ نون گئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کل بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے عرفانہ اس کیس کا, جب وزیر اعظم صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے اپنے دلائل دینے, اور تمام ہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایک امپورٹنٹ ڈے ہوگا. جے آئی ٹی پر اعتراضات تو پاکستان مسلم لیگ نواز کافی دنوں سے کر رہی ہے, جب سے جے آئی ٹی میں پیشیاں شروع ہوئی تھیں ہم نے دیکھا کہ اعتراضات شروع ہوئے. آج وزیر اعظم صاحب کے وکیل نے ایک اعتراض اٹھایا, اور وہ اعتراض اٹھایا آئی ایس آئی کے نمائندے میں, اور وہ ہم نے یہ خبریں گردش کر رہی تھی, اسلام آباد کی فضائیں بتا رہی تھی کہ اسلام آباد اور پنڈی کا ماحول جو ہے وہ آپس میں بڑا گرم ہے, دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں. یہ کئی دنوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں, اور آج اس کی ایک جھلک ہمیں نظر بھی آئی جب وزیر اعظم صاحب نے کہ وکیل نے یہ سپریم کورٹ میں جا کر یہ بات کہی. جس طرح ابھی سلطان بتا رہے تھے, ابھی تو کافی اعتراضات آنے ہیں, ابھی تو حسین نواز نے اعتراض جمع کرانا ہے, ابھی تو مریم صاحبہ نے اعتراض جمع کروانا ہے, لیکن اس تمام باتوں سے قطع نظر جو انہوں نے اعتراض جمع کرانے ہیں, دیکھیں جے آئی ٹی نے ایک رپورٹ بنائی ہے, 2 مہینے لگے, 2 مہینے 5 دن لگے, جے آئی ٹی نے ایک رپورٹ تشکیل دی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے عرفانہ کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز ان جو انویسٹیگیشن جے آئی ٹی نے کی ہے اس کو غلط ثابت کر سکتی ہے؟ آپ نے ایک شخص پر اعتراض اٹھایا, آپ 6 پر بھی اعتراض اٹھا سکتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے آپ بالکل, یہ تو بڑے حیران کن بات ہوگی اگر جے آئی ٹی اپنی رپورٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی, یا پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے وہ غلط ہے یا وہ بدنیتی پر مبنی ہے, جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ میں ٹرسٹی ہوں نیلسن اور نیسکول کی, اور میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا,
اسمبلی میں آ کے تقریر کی اور بتایا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، وہ تمام منی ٹریل بتانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہماری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. اور جس طرح کی جے آئی ٹی نے فائنڈنگز دی، جو جے آئی ٹی نے کہا کہ مریم صاحبہ کے نام پر 2 آف شور کمپنیز ہیں، وہ بینیفیشری آنر ہیں، وزیر اعظم صاحب کے اپنے نام پر ایک آف شور کمپنی رجسٹر ہے. پھر سب سے بڑھ کر جو یو اے ای کے لیٹرز ہمارے سامنے آئے کہ زیڈ ای کمپنی میں ملازمت کرتے رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب. تو یہ ایسی چیزیں ہیں عرفانہ جن کو ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ وزیر پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بڑا مشکل ہوگا ڈیفینڈ کرنا، اور اگر ڈیفینڈ کر دیتے ہیں مشکل ہوگا. سلطان آپ بتائیے، میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. ہاں جی، جس طرح زین نے کہا کہ اعتراضات ابھی مزید آنے ہیں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر اعتراضات ایکسیپٹ کر بھی لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام تر اراکین پر اعتراضات جو لگائے گئے ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیے جاتے ہیں، جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگز ہیں اس پہ اعتراضات ایکسیپٹ کر لیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ نواز شریف اور اس کے خاندان کو اپنے جو تمام تر اپنے ڈیفنس میں ایویڈنس پیش کرنے پڑیں گے. ابھی تک جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگ ہے اس کے مطابق جو انہوں نے گلف اسٹیل ملز کے ڈاکیومنٹ جمع کروائے ہیں. میں آپ سے بات کروں گی اس حوالے سے مزید. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم الحق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت نیوز میں آج جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے گئے کاغذات، دستاویزات اور ان مسودوں کے ساتھ کیا لگتا ہے مسلم لیگ نون کے لیے کیا حالات بنا دیے پاکستان تحریک انصاف نے؟ کیونکہ میں ذرا پہاڑوں میں ہوں تو آواز صاف نہیں آ رہی، ذرا دوبارہ ریپیٹ کر سکتی ہیں آپ؟ جی نعیم الحق صاحب، آپ سے دوبارہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں. تکنیکی وجوہات کی وجہ سے آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے ہمارا. سلطان، میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی. پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اسپیسیفکلی شریف خاندان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تو اگر جے آئی ٹی کے سامنے وہ دستاویزات پیش نہیں کر سکے، مطمئن نہیں کر سکے، جے آئی ٹی کی فائنڈنگز ان کے خلاف آتی ہیں اور رپورٹ بھی ان کے خلاف آ رہی ہے، اور بہت سی جگہوں پر جے آئی ٹی نے ان کے حوالے سے بہت واضح طور پر واضح لفظوں میں سٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں جا کے ثابت کر پائے گا شریف خاندان خود کو؟ اچھا دیکھیں عرفانہ، عدالت مفروضوں پہ اپنے جو ہے فیصلے نہیں دیتی، ایویڈنس چاہیے عدالت کو. جے آئی ٹی نے ایک فائنڈنگز دی، اس میں جے آئی ٹی نے اپنے ثبوت لگائے، جس میں جے آئی ٹی رپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ سورس کے تھرو یہ حاصل کیے، یا ایم ایل اے استعمال کیا گیا، میوچل لیجسلیشن جو اسسٹنس ہے وہ استعمال کیا گیا. اس کے بعد اب جے آئی ٹی نے اپنی ایک فائنڈنگ دے دی ہے. جس طرح زین کہہ رہے تھے کہ جے آئی ٹی پہ اعتراضات لگائے جا رہے ہیں، بالفرض میرا ایک سوال یہ کہ اعتراضات قبول کر لیے جاتے ہیں، منظور کر لیے جاتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کے بعد شریف خاندان کو اپنے ڈیفنس میں کوئی ثبوت دینا ہے. سوال پھر وہی ہے. سلطان، آپ سے بات کرتی ہوں دوبارہ. نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. نعیم الحق صاحب، کیا حالات پیدا کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے؟ اور پاکستان تحریک انصاف جیسے خان صاحب نے کہا یا تو جشن منائیں گے یا پھر سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ مقدمہ جو عمران خان صاحب نے نواز شریف کے خلاف دائر کیا تھا، اب یہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ مکمل ہو کر سپریم کورٹ میں جا چکی ہے، اور 1-2 دن کے جو اس وقت دلائل ہیں، جیسے آج ہمارے وکیل نعیم بخاری نے اپنے دلائل مکمل کر لیے، اب ان کی جانب سے بھی غالباً 1 یا 1.5 دن کی یا 2 دن کی کارروائی ہوگی، اور اس کے بعد فیصلہ آ جائے گا. جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے یہ صرف سپریم کورٹ کے لیے بنائی گئی تھی، اور نہ یہ پی ایم ایل این کے لیے، نہ یہ پی ٹی آئی کے لیے، نہ یہ کسی اور کے لیے، بلکہ صرف سپریم کورٹ نے اس سے استفادہ حاصل کر کچھ نتائج اخذ کرنے تھے، اور ان نتائج کی بنیاد پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا پر یا اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو اس مقدمے کی جو تفصیلی ایک بال کی کھال نکالی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، اس کو رک جانا چاہیے، کیونکہ اب سوائے اس کے کہ کل نواز شریف ان کے جو اعتراضات ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور ان پر فیصلہ کرنا صرف سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کسی اور کا کوئی رول باقی نہیں رہا. نعیم الحق صاحب، یہ وہی جے آئی ٹی ہے جس کے بننے پر پاکستان مسلم لیگ نون نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، اور ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کو ایسا لگ رہا ہے کہ تعصب پر مبنی فیصلہ آیا ہے جے آئی ٹی کی جانب سے، اور تعصب پر مبنی رپورٹ پیش کی گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں مسلم لیگ نون یا شریف خاندان خود کو ثابت کر پائے گا؟ دیکھیے، تفتیشی رپورٹ ہے. جو سوالات سپریم کورٹ نے پوچھے تھے ان کے جوابات جے آئی ٹی نے دے دیے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے بڑا زبردست کام کیا. انہوں نے وہ حقائق ثابت کر حقائق کے متعلق دستاویزات لے کر آئے ہیں
جو شاید کسی اور کے لیے ممکن نہیں تھا. اور یہ تمام جو کارروائی ہوئی ہے یہ سپریم کورٹ کی رہنمائی میں ہوئی ہے, اس کی رہنمائی میں ہوئی ہے. اب کیونکہ نون والے یہ سمجھ رہے ہیں, نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فارغ ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں, اس لیے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر اس پر تنقید کر رہے ہیں. شروع ہی سے انہوں نے اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی تھی, مگر وہ ناکام ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب چند دنوں میں انشاءاللہ وہ فیصلہ آ جائے گا جس کی پوری قوم انتظار کر رہی ہے. شکریہ. نعیم الحق صاحب, میرا خیال ہے رابطہ ہمارا ان سے منقطع ہو گیا. میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا, اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ سوال بڑا ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف سے پوچھنا, کہ چونکہ حکومتی جماعت کہہ رہی ہے کہ والیوم 10 کو اوپن کیا جائے, اور آج بھی دانیال عزیز صاحب نے 12 کیا, کیوں پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ وہ والیوم کو اوپن کر دی جائے؟ اگر ایک فریق کو اعتراض ہے کہ وہ تمام والیومز اوپن ہونے چاہیے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کیوں یہ رائٹ بھی ہے مسلم لیگ نواز کا کہ اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے والیوم 10 اوپن کیا جائے تو ان کا رائٹ ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا سلطان کہ پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض کیا؟ اچھا, دوسری زین آپ اگری کریں گے, آپ بھی اسلام آباد بدنی گالا جاتے رہے اور ہم نے بھی پریس کانفرنس سنی, خان صاحب نے ملاقاتوں کے لیے بھی بلایا. آج سے اور پچھلے جب سے جے آئی ٹی کا فیصلہ ہے تو عمران خان اور شیخ رشید اور تحریک انصاف کی پوری جماعت یہ کہہ رہی کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی جب عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جے آئی ٹی نواز شریف کے نیچے کام کرتی ہے, یہ انصاف نہیں دے سکتی. تو پی ٹی اے کے جو بیانات ہیں وہ اونچ نیچ ہو رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات نعیم الحق صاحب ڈراپ کر کے لائن ان سے پوچھنی تھی کہ ناز بلوچ نے بھی پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے, تو جب عمران خان کو کوئی چھوڑ کے جائے تو اس کی پارٹی میں ضرورت نہیں ہوتی. اچھا اعلان کرتے ہیں کہ وہ اچھا ہوا. میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی, قطع کلامی کی معذرت, میں آپ سے سوال یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ صرف بیانات کی شفلنگ نہیں ہو رہی ہے, صرف بیانات تبدیل نہیں ہو رہے ہیں, بلکہ یہاں پر تو رہنماؤں کا بھی ادلا بدلی چل رہی ہے. پھر دعا عاشق اوان کا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا, بابر اوان کا آنا, ناز بلوچ کا پاکستان پیپلز پارٹی میں جانا, 2018 کے انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. ابھی ہم بھی, میں اور زین بھی پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی کے اراکین بہت بڑی تعداد میں جا رہے ہیں. جس طرح میں نے پروگرام کے آپ کو آغاز میں بتایا کہ دو پارٹی جو سسٹم تھا ہمیشہ سے وہ رہا ہے, اور اس مرتبہ بھی لگ یہ رہا ہے کہ اب دو پارٹیز رہیں گی, ایک مسلم لیگ نواز رہے گی اور ایک پاکستان تحریک انصاف. اگر دیگر پارٹیوں اس میں ضم کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس نے سیاسی کلچر تبدیل کیا ہے, خواتین کو گھروں سے نکال کے سیاسی جلسوں جلوسوں میں, ریلیوں میں, دھرنوں میں, احتجاجات میں لے کر آئے, نوجوانوں کو اپنے ساتھ عمران خان نے کال دیا, اور عمران خان نے ہمیشہ سے ہر جلسے میں خواتین کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے, اس کے باوجود کہ بڑے افسوسناک واقعات بھی ہو جلسے جلوسوں میں. لیکن ناز بلوچ جو کہ وائس پریزیڈنٹ تھی کراچی سندھ سے پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی, اور ایک بہت زیادہ ایکٹیو ورکرز تھی. ہم نے جلسے کور کیے, دھرنے کور کیے, تمام تر وہ ایکٹیویٹیز, وہ ایونٹس کور کیے تحریک انصاف کی, جس میں تحریک انصاف نے کالز دی اپنے کارکنوں کو, اس میں ناز بلوچ ہمیں نظر آئی ساتھ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کنٹینر کے اوپر بھی ناز بلوچ ہمیں عمران خان کے ساتھ نظر آتی تھی. لیکن اس طرح کا ایک پارٹی لیڈر کا کہنا اپنے کسی ایسے کارکن پہ جو چھوڑ کے چلا جائے, پہلے آپ کے شفقت محمود صاحب جو دیگر لوگ ہیں وہ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی عام سی کارکن تھی, تو ان کو شاید اس چیز کا علم نہیں تھا کہ عام کارکن ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے پارٹی میں. بڑے عہدوں پہ لوگ شاید اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے, نیچے والا کارکن بیس بناتا ہے. اور اوپر سے عمران خان کی بھی وہ ویڈیو جو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. ناز بلوچ کا یہ سٹیٹمنٹ کہ پاکستان تحریک انصاف ملک بدلتے بدلتے خود ہی تبدیل ہو گئی, اس پر میں آپ سے بات کروں گی اور آپ سے جواب بھی چاہوں گی, تفصیلاً گفتگو کریں گے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. Life is hard. Is this hard? Full of dreams, challenges, actions, drama, darks, lights. Live an extra mile. Berlin Petroleum.
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है जीआईटी रिपोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आज जीआईटी रिपोर्ट पेश कर दी गई और आज दिन भर यही मामलात आपने चलते हुए देखे। टॉक शो में यही बात हो रही थी। लेकिन अगर कुछ बात की जाए सियासी मंजरनामे में तब्दीलियों के हवाले से, तो 2018 के इंतखाबात के हवाले से सियासी मंजरनामे में खासी बड़ी बड़ी और अहम तब्दीलियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। और सिर्फ सियासी मंजरनामे में नहीं, बल्कि सियासी जमातों में बहुत अहम अरकान की बड़ी बड़ी तब्दीलियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्हीं तब्दीलियों में से एक बड़ी तब्दीली की हम बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत कैंडिडेट्स, मजबूत अरकान की अदला बदली की। हम बात कर रहे हैं नाज बलोच की तब्दीली के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का नाज बलोच का ये फैसला और नाज बलोच का ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क बदलते बदलते खुद ही तब्दील हो गई। सुल्तान शाह। बिल्कुल देखें, पहले तो अफसोसनाक बात है कि जो इमरान खान का बयान मीडिया पे चल रहा है, जिसपे इब्रारुल हक उन्हें बता रहे हैं कि नाज बलोच ने पार्टी छोड़ दी है, उस पर इमरान खान का एक बहुत ही अफसोसनाक बयान सामने आया है। और इमरान खान ने कहा कि अच्छा है वो पार्टी से चली गई, वो किसी काम की नहीं थी। अब किसी पार्टी रहनुमा, खासतौर पर जो वो खातून हो, उसके बारे में आप ऐसी बात करें तो यकीनी तौर पे अफसोस का मकाम है पार्टी लीडर्स के बारे में, जो यूथ की और ख़वातीन के लिए जाना जाता है। इमरान खान का स्लोगन था कि चेंज लेकर आएंगे पार्टी में, नया पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो नए पाकिस्तान में माजरत के साथ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, और अगर नया पाकिस्तान बन जाता है तो उसमें यकीनी तौर पर हम उम्मीद ये करेंगे कि आइंदा ऐसी बातें ना हो। जहाँ तक आपने बात की कि अब तब्दीली आती जा रही है, लोग पार्टियां बदलेंगे, तो ये वो हमेशा से पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अफसोसनाक मकाम होता है कि जब पार्टियां उतार चढ़ाव का शिकार होती हैं, जब मुल्क में पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी होती है तो चीज़ें चेंज होती हैं। पार्टी के लोग अफराद अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं। कोई मुस्लिम लीग नवाज में जा रहा था, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रहा है, तो कोई पीपल्स पार्टी में जा रहा है। सिंध में जिस तरह नाज बलोच ने कहा कि इमरान खान की उस तरह तवज्जो नहीं थी, जिसको इमरान खान खुद भी ओन करते हुए नजर आए बहुत से मकामात पे कि वो उनके सिंध पे और बलूचिस्तान में उस तरह फोकस नहीं रहा। अलबत्ता इमरान खान ने शायद बलूचिस्तान में तो कई जलसे किए हैं जो शायद दीगर सियासी जमातों ने उस तरीके से जलसे नहीं किए, लेकिन जो तंजीमी स्ट्रक्चर था, तंजीमी ढांचा था, वो उस तरीके से नहीं बना पाए। और जिस तरह हाल ही में जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उस पर भी बहुत से लोगों को एतराजात थे। अब ये देखना है कि पनामा लीक्स का फैसला ये जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये किस ऊंट किस करवट बैठेगा। क्योंकि अगर इसमें नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करार दे दिया जाता है, जो कि अभी के हालात के मुताबिक मुश्किल लग रहा है, तो आप ये देखिएगा कि तहरीक इंसाफ से कई लोग ऐसे जो तहरीक इंसाफ छोड़ के मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस जाएंगे, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से बहुत से लोग नाराज नजर आते हैं पार्टी की आदत से। लेकिन इस वक्त क्योंकि सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है कि जिस तरह शरीफ कैंप के अंदर भी मुश्किलात का वो शिकार है, परेशान है कि क्या सूरत बनेगी, इस तरह पीटीआई में इस वक्त बहुत ज्यादा होप है, उम्मीद यह है कि नवाज शरीफ घर जाएगा और उसके बाद मुतबादल क़यादत के तौर पर इमरान खान का जो अगला इलेक्शन होगा, अभी ये भी देखना है कि आया अगर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होते हैं तो क्या वो असेंबली डिसॉल्व करते हैं, जो कि वो इख्तियार रखते हैं, असेंबली डिसॉल्व करके नया इलेक्शन अनाउंस कर दें, जो कि स्केड्यूल तो 2018 में होना है, लेकिन अगर अभी इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो तब क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के अगर आप अरकान से या फेडरल मिनिस्टर से या उनके कैंप के किसी खास बंदे से बात करें तो वो ये इस वक्त सोच रखे बैठे हैं कि जिस तरह जो एतराजात भी सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वो अब आसानी से घर जाने वाले नहीं है। ठीक है, आसानी से घर जाने वाले नहीं। ज़ैन अली, आपका पॉलिटिकल इनसाइट इस पे क्या कहते हैं? बिल्कुल मेरा ख्याल है कि सुल्तान शाह ने सही तरफ निशानदेही की है और इलेक्शन का मौसम आ गया। ये बात हम सब लोगों को मान लेनी चाहिए इरफाना कि इलेक्शन का मौसम आ गया है, और जो वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं वो भी इसी बात का पेश ख़ैमा है कि अब तमाम सियासी जमातें मेरा ख्याल है तैयारी कर रही हैं इलेक्शन की। आपने बारह मौसमी बटेरे उड़ेंगे ज़ैनब, आपने बार बिल्कुल सुल्तान वफादारियाँ तब्दील होंगी। आपने 2018 में इंतखाबात की बात की, तो 2018 इरफाना भी बहुत दूर है। सही, मेरा ख्याल है कि इंतखाबात कब होने हैं, इंतखाबात होने हैं नहीं होने, असम्बलीज़ ने डिज़ोल्व होना है, ये आइंदा चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, 1-2 महीनों में सारी सूरत हाल हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन जो जिस बात की तरफ सुल्तान ने निशानदेही की है ना कि एक जमात के सरबराह का अपनी कारकुन हो, वो रहनुमा हो, उनके बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, वो हमें नजर भी आ रहा है। आप देखें ज़िमनी इलेक्शन देख लें, पूरे मुल्क में उठा के देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बुरी तरह हार रही है। आपने जनरल इलेक्शन में भी हमने देखा कि उन्होंने धांधली का इल्जाम भी लगाया। आप जलसे बड़े कर रहे हैं, वो भी आप अपने कारकुनों के सर पे कर रहे हैं। कारकुन जलसों में आते हैं, कारकुन यहाँ पर नाज बलोच का कहना यह है कि कारकुनान से मुलाकात नहीं होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मिलने नहीं दिया जाता है, आम कारकुन बहुत पीछे रह गया उनकी पार्टी में, उनकी जमात में। एक आम आदमी की जमात थी,
بالکل عرفانہ، میں اسی طرف آ رہا تھا، جیسے ابھی سلطان شاہ نے کہا نا کہ ابھی ہم زین جب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عرفان قادر سابق اٹارنی جنرل، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. زین، آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ عرفان قادر صاحب، زین علی عرض کر رہا ہوں. سر یہ بتائیے گا، جو سپریم کورٹ میں آج وزیر اعظم کے وکیل کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے ISI کے نمائندے پر، کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ جو 5 باقی لوگ ہیں جو باقی تفتیش کر رہے تھے، حکومتی حلقوں کو یا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ان 5 سے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف ایک بندے پر اعتراض تھا جو آج ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں بھی اٹھایا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض جو ہے یہ اٹھانے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اتنے سارے لوگ تھے تو ایک پہ اعتراض اٹھا بھی لیں تو اس پہ ریزلٹ ادروائز وڈ ناٹ ہیو بین ڈفرنٹ، نتیجہ تو وہی ہونا تھا. تو اس لیے ان کو اعتراض تب اٹھانا چاہیے تھا اگر کہ اس ایک کی وجہ سے یہ بہت پریجوڈس ہوئے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں تاخیری حربے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. اس میں جو اصل آبجیکشن ہو سکتے تھے، لیگل آبجیکشن، وہ تو انہوں نے سرے سے لیا ہی نہیں. مثلا GIT کی فارمیشن اٹسیلف آپ دیکھیے کہ GIT پہ تو کوئی بھی پارٹی اگری نہیں کی تھی، اور GIT کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. ججز نے بتایا بھی نہیں کہ ہم GIT فارم کرنے جا رہے ہیں، بلکہ جو فارم نہیں کی کمیشن، اس کے بارے میں ججز نے باقاعدہ دونوں سائڈز کو بتایا کہ اگر ہم کمیشن بنا دیں، اور اس پہ PTI نے اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا، اور انہوں نے نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ اگر آپ کمیشن بنائیں گے تو ہم بوائک آؤٹ کریں گے. بلکہ PMLN کا کہنا یہ تھا کہ اگر کمیشن بنائیں گے تو ہمارے لیے ٹھیک ہے. تو کمیشن اگر سپریم کورٹ نے نہیں بنائی تو پھر GIT کیسے بنا دی ہے؟ کیونکہ GIT کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو ایشو ہی نہیں تھا پارٹیز کے درمیان کہ GIT بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے. تو یہ جو GIT، یہ لیگل ایشوز جو اٹھانے والے تھے وہ تو ان کے وکیل نے اٹھائے نہیں. اور یہ جو ایشوز ہیں بالکل جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریویالٹیز پہ جو ایشوز اٹھا رہے ہیں یہ تو بالکل یعنی ایسے ہی ہیں، اس کو فائدہ نہیں ہے اس طرح کے ایشوز اٹھانے. بالکل. عرفان صاحب، کیا اب یہ وقت گزر گیا؟ مطلب اب پاکستان مسلم لیگ نواز یہ اعتراضات نہیں اٹھا سکتی؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اعتراض تب اٹھانا چاہیے تھا جب GIT تشکیل دی جا رہی تھی. اب وزیر اعظم یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اب GIT کو چیلنج کریں؟ نہیں، GIT جو ہے وہ بیچاری تو ایکسٹینڈڈ آرم ہے سپریم کورٹ کی. اصل تفتیش تو ساری سپریم کورٹ نے خود مکمل کر لی ہے. یہ تو سپلیمنٹری ایک تفتیش ہے جس میں کہ یہ جو ISI کے جو صاحب ہیں وہ بیچارے ان میں سے ایک ہیں، وہ اکیلے تو سارا فیصلہ چینج بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایسے ہی خام خواہ انہوں نے یہ اٹھا لیا ہے. تو میں نے ایکچولی ابھی ان کے اعتراض پڑھے تو نہیں ہے، لیکن کم از کم جو اس میں جو اسٹرانگ لا پوائنٹس تھے وہ تو لیے نہیں گیا. مثلا GIT اٹسیلف کس اسٹیچوٹ کے تحت بنی ہے؟ GIT کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے تحت بنی ہے. The GIT on the face of it is totally illegal. اور اگر illegal نہیں بھی ہے تو it is a total waste of time. It was a futile exercise because باوجود اس ساری GIT کی رپورٹ کے اس کی ایویڈینشری ویلیو بذات خود تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکیومنٹس تو پھر بھی ان کو ٹرائل کورٹ میں دینے ہوں گے، اور ٹرائل کورٹ ریسیو کرے گا، اس میں ایڈمیسیبلٹی دیکھے گا، ریلیونسی دیکھے گا، اور پھر ٹرائل کورٹ میں اورل ایویڈنس ہوگا. اورل ایویڈنس وڈ بی سبجیکٹڈ ٹو کراس ایگزامینیشن. اس سے پہلے اس میں تفتیش ہوگی، تمام ریلیونٹ ادارے جو ہیں وہ تفتیش کریں گے، مٹیریل کو اپریز کریں گے. اس کے بعد معاملہ جو ہے ریفرنسز فائل ہوں گے کورٹ میں. تو یہ GIT تو اٹ واز 2 مہینے میں سمجھتا ہوں ساری قوم کے انہوں نے ویسٹ کی ہیں. ٹھیک ہے عرفان قادری صاحب، سلطان شاہ عرض کر رہا ہوں، ایک سوال جانا چاہوں گا لیگل پوائنٹ آف ویو سے. کیا میوچل جو لیگل اسسٹنس ہے اس کے تحت GIT کسی پرائیویٹ فرم سے لیگل اسسٹنس حاصل کر سکتی ہے؟ اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ رابطہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اب گورنمنٹ کا یہ حالت ہے ان کی لا منسٹری کی کہ یہ GIT کو خود امپاور کر رہے ہیں کہ آپ میوچل لیگل اسسٹنس سیک کر سکیں. یعنی ایک انلیگلی اپوائنٹڈ GIT انکانسٹیٹیوشنلی پاکستان کی تاریخ میں تو کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی اس طرح کی GIT بن ہی نہیں سکتی، بنی ہی نہیں ہے کبھی. اس کو لا منسٹری خود امپاور کر رہی ہے کہ آپ باہر سے میوچل لیگل اسسٹنس سیک کر سکیں. یعنی یہ کبھی میں اس طرح کی بات تو کبھی سنی نہیں تھی. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اپنے ذرا سیلف انالیسس بھی کرے کہ اگر یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سک رہا آج تو کل کو یہ ملک کو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو اعتراض ہے کہ واجد زیان نے اپنے کزن کی فرم سے دستاویزات چیک کروائیں، یہ اعتراض پھر ویلڈ ہو گیا؟ یہ دیکھیں مائنر باتیں ہیں، اور یہ اس لیے بھی ان اعتراضات کی کوئی وقت نہیں ہے کہ یہ تمام اعتراضات اگر یہ معاملہ ٹرائل پہ جاتا ہے اور کوئی GIT کے
रिपोर्ट पे रिलाई करता तो ये तमाम एतराजात जो है वो ट्रायल कोर्ट में उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट है ही नहीं, और ये JIT तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को बनानी ही नहीं चाहिए थी, और इतना वक्त इस पे लग गया खामखा। और इस पे ये जो मियां साहब की जो टीम है वकला की, उन्होंने कोई कानूनी नुक्ते भी नहीं उठाए, और जो ट्रिवियलिटीज के जो इश्यूज थे, ट्रिवियल इश्यूज जो थे, उन पे बहुत सारों पे नुक्ते उठाए और उन पे एप्लीकेशंस भी दी। तो मैं तो ये सारी चीज से बिल्कुल ही एग्री नहीं करता। PMLN की जो स्ट्रेटजी है लीगल, उससे भी एग्री नहीं करता। कोर्ट ने जो ये ऑर्डर्स किए हैं 3 जजेस ने, बल्कि रिलेटिवली स्पीकिंग 2 जजेस का जो ऑर्डर है वो इस मामले में इन 3 जजेस से बेहतर है कि उन्होंने एटलीस्ट कोई GIT वगैरह को तो वो हक में नहीं थे, कि वो उन्होंने तो कोई GIT की तरफ वो नहीं गए। अच्छा इरफान साहब, एक आखिरी सवाल मुझे पूछना है, 2 हिस्से हैं इस सवाल के। एक तो ये कि अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम पाबंद नहीं हैं कि JIT की रिपोर्ट को तस्लीम करें, और JIT पर उन्होंने ये कहा कि अपना सोर्स जो है वो बताएं। क्या JIT अपना सोर्स लीगली JIT को बताना चाहिए, या JIT सोर्स बताए बगैर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस रिपोर्ट को तस्लीम करेगी लीगली, फिर रिपोर्ट की क्या हैसियत रह जाएगी? फरमा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट JIT की रिपोर्ट की समझती है कि JIT की रिपोर्ट के पाबंद नहीं है, हम इस पे अब ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो फिर उन्होंने JIT बनाई क्यों थी? Very well, JIT बनाने की जरूरत क्यों थी? ठीक है ना जी? सही। हाँ जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जैन, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। JIT के हवाले से ये कहा गया कि JIT पर एतराजात मुतरादिफ हैं सुप्रीम कोर्ट पर एतराजात के। आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, और अब तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में JIT के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए इरफाना, जो इरफान साहब बात कर रहे थे ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जब JIT तश्कील दी जा रही थी ना, तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो भी टीम लीगल बैटल ये लड़ रही थी, उन्होंने शायद इस बात पर ध्यान ही नहीं दी कि ये जो JIT तश्कील दी जा रही है ये कानून के मुताबिक नहीं है, तब शोर नहीं मचाया। मैंने अपनी बात का आगाज ही यहाँ से किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने डे फर्स्ट से इस तमाम तर पनामा केस को, पनामा जो भी मामला था, इसको मिस हैंडल किया। और वही बात उन्होंने भी कही कि जब JIT बन रही थी तब आपको ख्याल नहीं आया कि आप किसी माहिर कानून से ये मशवरा ले लें। जैन, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपसे बात करूंगी। मलिक अहमद अली खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। मलिक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं वक्त न्यूज में। किस तरफ जा रही है ये सूरत हाल, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, तो बड़ा जेनेरिक और ब्रॉड क्वेश्चन कर दिया आपने कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। वो तो अदालत उज़्मा ही तयन करेगी उसका, लेकिन उसमें जो अपना अपना मुद्दा है वो सारे लोग पेश कर रहे हैं। हमारी निस्बत से तो ऐसे नजर आ रहा है कि जो सूरत हाल है उसके अंदर जो कुछ चीजें विदाउट मैंडेट की गई हैं, कलरफुली की गई हैं, जो कि JIT के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उसकी जैसे भी ठीक कह रहे थे जैन, उसकी कंपोजिशन के टाइम पर भी कुछ एतराज़ात थे, चैलेंज होनी चाहिए थी वो। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मनसब ये तकाजा करता था कि वो रिगरस इन्वेस्टिगेशंस को भी फेस कर लेते जी, ताकि एक पब्लिक ट्रस्ट के अंदर डिफिसिट क्रिएट ना हो। सही। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ये जो JIT है ये इतनी ज्यादा मेलिस के साथ इस चीज को लेकर जाएगी, जिसके अंदर बड़ी विजिबल चीजें आएंगी, जिसकी बुनियाद ये कहा जा सके। ठीक है मलिक साहब, तवक्कुआत क्या थी फिर JIT से, अगर ये अंदाजा नहीं था कि इस किस्म की सूरत हाल होगी, या तासुब पर मबनी, जैसे मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तासुब पर मबनी रिपोर्ट पेश की गई है JIT की जानिब से, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस रिपोर्ट पर और तवक्को क्या थी? नहीं, देखिए, तवक्को तो ये थी कि जब ये JIT कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कि ये मेरिट्स पे अपने काम करेगी, ये जितने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं। मलिक अहमद अली खान हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, और उनका ये कहना है कि JIT से उन्हें ये तवक्कुआत। जैन, आप बात कर रहे थे कि ये पहले सोचना चाहिए था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, शायद उनका ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। जब JIT तश्कील दी जा रही थी तब तो उन्होंने ये गौर नहीं किया कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे अभी मलिक साहब ने कहा है कि हमें ये अंदाजा नहीं था, हमें ये तवक्कुआत नहीं थी। ये तवक्कुआत से आपकी पॉलिटिकल इनसाइट क्या कहती है, किस किस्म की तवक्कुआत थी? वो आपने सुना, उन्होंने तस्लीम किया इस बात को
کہ ہم درست کہہ رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ یہ اس ٹائم سوچنا چاہیے تھا جب اس کو تشکیل دیا جا رہا تھا. اب ایک جو سیاسی حلقے ہیں یا جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جی آئی ٹی میں پیش ہوتے رہے اور باہر آ کر جی آئی ٹی کو بھی آپ کہتے رہے کہ بدنیتی ہے اور کہیں اور سے ان کو گائیڈ لائن مل رہی ہے. زین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملک صاحب آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے مزید. ملک صاحب, زین علی عرض کر رہا ہوں. سر, آج جو وزیر اعظم کے وکیل کی جانب سے آئی ایس آئی کے نمائندے پر اعتراض اٹھایا گیا ہے, میں نے ابھی سابق اٹارنی جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کے آگے بھی یہی ایک سوال رکھا تھا اور آپ کے سامنے بھی حضور یہی گزارش ہے کہ یہ ایک بندے پر آپ نے اعتراض اٹھا دیا ہے, یہ کیا مطلب؟ یہ تو پھر صاف پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کا اور جو خبریں تھیں گزشتہ کئی روز سے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے معاملہ صحیح نہیں چل رہے, یعنی 5 لوگوں پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, صرف ایک بندے پر اعتراض ہے. نہیں, زیادہ مناسب ذہن یہ ہوگا کہ وہ جو اعتراض کی نوعیت ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیں تاکہ اس میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے سمجھنے میں کہ معاملہ ہے کیا. دیکھیں, جو آپ نے پرائم منسٹر کے وکیل کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اعتراض اٹھائے, عدالت کے اندر اٹھائے, تو کورٹ روم کے اندر جو اعتراض اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ قانون اور آئین کی منشا کے اندر رہتے ہوئے اٹھتے ہیں, وہ دائرے سے باہر نکل کے کوئی اعتراض نہیں اٹھتے. اور اگر وہ اعتراض اس بات پہ اٹھا ہوگا کہ کوئی اس کی پرسکرائبڈ مینر کے اندر کسی ایک آفیسر کے کنڈکٹ پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے جب بات کی جائے گی تو وہ کسی اور ڈیزائن پہ نہیں کی جا سکتی. لیکن ملک صاحب, سلطان شاہ بات کر رہا ہوں, پہلے تو یہ بتا دیجیے گا آواز طبیعت کی وجہ سے ناساز ہے یا پریشانی جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کی وجہ سے لگ رہی ہے؟ نہیں سلطان, میں ایکچولی ایم رننگ ہائی فیور. اچھا چلے, سوال یہ جس طرح بھی زین نے کہا اور پہلے بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ اعتراض آپ نے آئی ایس آئی کے افسر پہ اٹھایا, تو ملک صاحب ہماری اطلاعات کے مطابق یہ وہی افسر ہے جنہوں نے ڈان لیکس پہ تحقیقات کی اور یہ کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس میں ملوث نہیں تھی, تو تب تو اعتراض نہیں تھا, اب اعتراض سامنے آ رہا ہے. تو یہ اب کچھ جس طرف زین بھی اشارہ کریں گے اور جس طرف باتیں گردش کر رہی ہیں اسلام آباد پنڈی کے حالات میں, تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس میں. نہیں دیکھیں, یہ بڑے سینسٹیو میٹرز ہیں, اس پہ ہائپوتھیٹیکل گفتگو کا فائدہ نہیں ہوتا. میں نے اسی لیے کہا کہ بہت ساری کنٹروورسیز کچھ صرف میڈیا ٹاکس کی وجہ سے بن جاتی ہیں کہ امپلسو سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں یا وداؤٹ ہیونگ ٹوٹل نالج کوئی آپ بیان دے دیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر اس کی کلیریفیکیشن جو ہیں وہ معاملے کو مزید الجھاتی ہیں. یہ میں نے ذہن سے اسی لیے سبمٹ کیا تھا کہ آپ وہ جو اعتراض آج سپریم کورٹ میں اٹھا ہے اس کنٹینٹ پہ بات کر لیں تو زیادہ مناسب ہے. اچھا چلے, یہ بتا دیں, ایک تو آپ نے اعتراض آئی ایس آئی کے افسر پہ لگا دیے, کل بھی اعتراضات آنے ہیں, تو کیا دیگر اراکین جو تھے ممبرز تھے جی آئی ٹی کے ان پہ بھی اعتراضات آئیں گے؟ نہیں دیکھیں, آپ میری بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اعتراض افسر پہ چھوڑیں گے, کیا ہے کس افسر پہ یہ بتائیں. سر اعتراض تو یہ ہے نا کہ آپ اس افسر کو انڈکٹ کیا گیا دوبارہ ریٹائرمنٹ کے بعد, تو اسی افسر نے تو پہلے سپریم کورٹ میں اٹھی, اس پر بات کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. چلیں, سپریم کورٹ کے حوالے سے جس طرح بھی عرفان قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی ٹیم نے کیس صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا, تو کیا اسٹریٹجی ہوگی اب؟ یا آپ اس کو اس طرح لے لیں, ملک صاحب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کیس پاکستان مسلم لیگ نواز کی, خواہ وہ لیگل بیٹل ہو یا وہ پولیٹیکل جو ٹیم ہے وہ لڑ رہی تھی, مس ہینڈل ہوا آپ سے کہیں نہ کہیں کیس؟ اچھا, اب زینب میری بات کو ذرا تھوڑا سا جی بالکل دھیان سے سنیے گا. دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ کیس کس کے خلاف ہے. کیس پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف. اب پرائم منسٹر آف پاکستان کسٹوڈین ہے ایک پبلک ٹرسٹ کے. اب اگر پرائم منسٹر جورسڈکشنز کے آڑ میں, حالانکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ جورسڈکشنز کو ضرور چیلنج کریں, آپ اس کی مینٹینیبلٹی کے پوائنٹ پہ ضرور چیلنج کریں, کیونکہ ہماری یہ ایک اکثریت کی رائے تھی کہ جب آپ اپنی لیگل ریمیڈیز کو ایگزاسٹ کیے بغیر ان کو لیٹ گو کرتے ہیں تو پھر اس کے فال بیکس آتے ہیں, اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں, اور بعد میں آپ کے جو لیگل رائٹس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اپنے فوٹنگ پہ کھڑا نہیں کر پاتے. تو یہ اگر آپ اس کو ایک ایسے پروسیس میں اجازت دے دیں گے جس کے اندر ڈیو پروسیس کے بغیر چیزیں کنکلوژن کی طرف جائیں گی, جہاں پہ ٹرائل فیئرلی نہیں مل سکے گا, جہاں پر انہیرنٹ پرابلمز ہوں گی, 184(3) کے اندر فیکچول کنٹروورسیز کیسے ریزالو ہوں گی, سول اپلیکیشن میں معاملات کرمنل آؤٹ کم کی طرف کیسے چلے جائیں گے,
तो ये वो नुकात थे जिन पर प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त दो राय उनके सामने थी कि या वो पब्लिक ट्रस्ट वाली बात पे अपने आप को हर किस्म की छलनी में से गुजार लें और हॉस्टाइल से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर भी पेश करें कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और जो उनका ये कहना है कि मेरे फैमिली के बिजनेसेस को सामने रख के सारी बात जो है वो किसी टैक्स इवेजन की बात पर वो उसके अंदर बेशुमार तावीलें और दलीलें मौजूद हैं कि जो टैक्स की डिटेल्स हैं वो सारी उनके फॉरेन कंसर्न्स में हैं और उनका पाकिस्तान में मामला नहीं है। हसन और हुसैन की पोजीशन के मुतल्लिक कि वो यूके नेशनल्स हैं और उनके वो जो टैक्स लॉज की एप्लीकेशन है पाकिस्तान में क्या है। तो अगर तो ये प्रॉपर फेयर प्रोसीजर के अंदर चीजें हो रही होती तो कहीं पर कुछ टैक्स लॉज थे जो आपको स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन प्रोवाइड करते थे कि प्रायर टू 2005 जो टैक्सेशन के मैंडेट्स थे वो डिफरेंट थे, आज डिफरेंट हैं। तो वो सारी बातें तफसील से वहाँ पर मलिक साहब बस ये एक सवाल मुख्तसर से ऐड कर लीजिएगा सर, इससे तो फिर वो सारी चीज़ें हमें मुख्तलिफ नज़र आई ना, जो स्टेटमेंट्स उस टाइम दिए गए थे और जो GIT की रिपोर्ट आई है वो सही है या गलत ये तो बाद में डिस्कस होगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा, लेकिन वो उससे बिल्कुल ही सर हमें चेंज चीज़ें नज़र आई ना यहाँ पर। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खिताब किया या जो मरियम नवाज साहिबा स्टेटमेंट्स देती रहीं, उससे तो GIT की रिपोर्ट का कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, इवेंचुअली जब आप नतीजतन किसी चीज पर पहुंचेंगे तो वो आप ये जरूर देखेंगे कि जो मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म का पहले दिन था, आज भी मुश्किल यही है कि वो जो मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया था उसमें उन्होंने छुपी हुई इनहेरेंट डिफिकल्टीज बताई थी कि अगर आप मुझसे पिछली 4 दिहाइयों का यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1970 56 साल की मुझसे मेरी बिजनेस डिटेल्स मांगेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट होगा उनको उनकी प्रोविजन बड़ी डिफिकल्ट होगी ऑन दीज कि अगर आप कहें कि एक एक्यूरेसी के साथ चीजें प्रोवाइड करें तो वो किसके पास होंगी। मैं आप पे एक GIT बिठा दूं, जहन आपसे नहीं दी जाएंगी। GIT तो दूर की बात, मैं हिसाब ले लूं तो नहीं सर पहले जो GIT बैठी हुई है उसका फैसला आना दे, मेरा फैसला फिर बाद में कर लिया जाए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, जो अगर आप एक अपनी कैपेसिटी में इतनी सी बात को बर्दाश्त नहीं करते, देखें वज़ीर-ए-आज़म तो बहुत सी बेजा तनकीद भी बर्दाश्त करते। चलिए मलिक साहब ये बता दें कि इमरान खान तो कहते हैं कि अपने कारकुनान को या तो वो जश्न के लिए बुलाएंगे या एहतजाज के लिए बुलाएंगे, तो मुस्तंदिक नवाज किस चीज़ के लिए तैयार हो रही है? जश्न मनाएंगे या वो भी कोई एहतजाज के लिए तैयार हो सकते हैं? ये सुल्तान शाह का इशारा इस तरफ है कि फिर दोबारा मिठाई बांटी जाएगी। नहीं, मैं जरूरी नहीं समझता कि खान साहब की हर बात जिसकी कोई मंतक नहीं है उसके ऊपर कोई ना कोई जवाब देना जरूरी है। जी ठीक है, वो खुद मुनासिब समझते हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त न्यूज़ को अपना कीमती वक्त आपने दिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। सूरत हाल तो आपने काफी टफ कर दी है हुकूमत के लिए, अब आप क्या कहेंगे इस पर, आपका अगला लाया अमल क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती कोई लायामल नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के सामने इस बयानिए को लेकर आया जाए कि ये महज किसी फर्द की दुश्मनी में ये नहीं किया जा रहा और हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ हुआ जिसके बारे में पहले दिन से ये कहते थे कि कोई बात ही नहीं है, हम इंशाल्लाह कर लेंगे। जिस दुनिया की यानी 1993 को पूरी दुनिया को ये कह रहे थे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हीं महल्लात को इन्होंने मान लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और फिर कहा कि वो कतरी से पैसे लेके दिए हैं। अब GIT बता रही है कि वो मालिका हैं इसकी मरियम साहिबा। चुनांचे आप हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि असल में आप अगर पूरी शरीफ फैमिली के कारोबारों देखें ना, वो कहते हैं हम बड़े पुराने कारोबारी हैं। कोई एक, मैं चैलेंज से ये बात कह रहा हूँ, कोई एक कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने कभी प्रॉफिट शो किया हो। जब प्रॉफिट नहीं होता आपकी असासाजात, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बिल्डिंगें, आपकी ये चीजें किस तरह बढ़ती चली जाती हैं। आपके बैंक के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो रकूमात है इधर से उधर कैसे जाती हैं। तो ये या तो आप मुनाफा कमा रहे हैं और फिर आप ऐसे तौर से दौलत ले रहे हैं कि वो बैंकों में तो घूमती फिरती है, उसके नतीजे में प्रॉपर्टीज तो खरीदी जा रही हैं लेकिन आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग है पैसा अपने मुल्क से चोरी करना
اور ناجائز ذرائع سے اسے کہیں باہر لے جانا. پہلے فرض کریں پہلے جدہ بھیج دینا, جدہ سے وہ لندن بھیج دینا, لندن سے کوئی 1 ارب 16 کروڑ روپیہ ایک ہی سال میں واپس منگوا لینا. پھر یعنی یہ وہ ساری چیزیں جو قوم کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں پاکستان کی دولت ہے جو لٹ کے باہر جا چکی ہے, اور اس سے بھی زیادہ کہیں ہوگی. یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے, یہ بالکل ایک معمولی چیز ہے جو سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعجاز چودھری, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. سلطان, آپ سے بات کرنا چاہوں گی. اب یہ کہنا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہ نواز شریف کا بچنا اور نااہلی سے بچنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو چکا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ پاناما پیپرز میں نام آنے کے بعد ان کو گھسیٹا جائے گا, عدالتوں تک لے جایا جائے گا, انہوں نے وہ کر دکھایا, اس کے بعد GIT کی رپورٹ بھی ایسی آ گئی, اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعویٰ بھی کہیں نہ کہیں سچا ثابت ہو جائے گا ان کا؟ دیکھیں عرفانہ, یہ فیصلہ کرنا پہلی بات ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم فیصلہ دے دیں. ابھی GIT کی رپورٹ ہے, سپریم کورٹ میں میٹر سب جوڈس ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے. لیکن عمران خان کے جو دعوے ہیں بظاہر اگر آپ پولیٹیکلی بات کریں, پریکٹیکلی بات کریں تو لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے شاید مشکل ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف اگر آپ بات کریں تو 2013 سے عمران خان کے یہ دعوے ہیں کہ نواز شریف گھر جا رہے ہیں, تو ایک بھی دعوی ابھی تک صحیح درست ہوتا نظر نہیں آیا. تو عمران خان کے دعوے تو چلتے آ رہے ہیں. جس طرح بھی ہم نے پروگرام میں زین نے بھی بات کی کہ فصلی بٹیروں کا سلسلہ شروع ہو گیا, ابھی اب کاف لیگ بھی ایکٹیو ہو گئی ہے, دیگر سیاسی جماعتیں بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں. فضل الرحمان کھڑے ہوئے نواز شریف کے ساتھ, وہ صرف استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہے. اور بالکل ٹھیک. سلطان صاحب, وقت کی قلت ہے میرے پاس, میں زین آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کہا 2018 بھی بہت دور ہے, انتخابات, اسمبلی ڈیزالو, کیا کہیں گے؟ بالکل, میں اسی بات پر اپنی سٹینڈ کروں کہ 2018 میں ابھی کافی مہینے پڑے ہوئے ہیں, اور سلطان شاہ نے بھی بالکل صحیح کہا, اور سلطان شاہ اسلام آباد کی خبروں سے بخوبی واقف ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ 2018 سے پہلے ہی سیاسی جماعتوں نے تیاری شروع کر دی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی سال بہت بڑی چینجنگ نظر آئے گی. یہ کوئی پیش گوئی نہیں ہے, یہ ہماری خبریں ہیں جو حکومتی حلقوں سے بھی آ رہی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف سمیت جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ سبھی ہمیں دے رہی ہیں یہ خبریں. تو میرا خیال ہے تیاری تمام سیاسی جماعتوں نے شروع کر دی ہے, اور اس لیے جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے. اب پارٹی میں وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی ایک طرف مسلم نواز کے ساتھ آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز میں ساتھ ہوتی ہے, اور دوسری طرف پٹیشنر ہے KPK میں PTI کے ساتھ حکومت میں شراکت دار ہے, تو حالات اس طرف جاتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں. اس میں آخری بات عرفانہ, اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ایک فرد کو ہو رہا ہے, اور اس کا نام ہے نواز شریف. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے خلاف بات کی جا رہی ہے, ان کے خلاف بحث کی جا رہی ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ کافی مشکل مجھے دکھائی دے رہا ہے. لیکن ان دی اینڈ عرفانہ ایک کمنٹ یہ کہ اگر نواز شریف اس سے باعزت بری نکل جاتے ہیں, اگر سپریم کورٹ انہیں نااہل قرار نہیں دیتا اور وہ وزیر اعظم پاکستان رہتے ہیں, تو 2018 کے اگر انتخابات ہوتے تو اس کے بعد نواز شریف کو روکنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دونوں کا. حافظ زین علی, آپ کا بھی بہت شکریہ. سلطان شاہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین, جیسے کہ ابھی نے کہا کہ 2018 بھی بہت دور ہے, لیکن 2018 بہت دور ہو یا بہت قریب, لیکن انتخابات کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ تبدیلیاں آنا شروع ہو چکی ہیں, اور سیاسی جماعتوں میں جو ہلچل مچ رہی ہے اور سیاسی جماعتوں میں تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے اور اس کا منطقی انجام کیا ہوگا. پاناما کا ہنگامہ جاری ہے, اور اسی ہنگامے کے ساتھ لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے. خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. وقت کے ساتھ رہیے.